ذکر حسین کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لگتا ہے کہ تم فلاں مجلسوں میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ یہ نعرہ حیدری اور نعرہ ولایت، یہ اعلان کرنا، یہ سارے فرقوں، نفرتوں، سب کا خاتمہ کرتا ہے انشاءاللہ۔ تیرا چہرہ والضحیٰ ہے، تیری زلفیں واللیل ہے، تجھے ہم نے بچپن میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ما ودعک ربک وما قلی، تجھے ہم زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تو جو مصطفیٰ جس کو بچپن میں خدا اکیلا نہ چھوڑتا ہو، اسے مرض میں کبھی رب اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جیو تو ثبوت کے ساتھ، مرو تو برہان کے ساتھ۔ زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، جیو دلیل ساتھ ہو اور مرو ساتھ ہو۔ کربلا دلیل ہے، کربلا انسانیت کے لیے دلیل ہے، کربلا فرقواریت کا خاتمہ ہے، کربلا انسانیت کی معراج ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد احترام علماء کرام اور بزرگ احباب، میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ سفر المظفر کی یہ مجالس ہیں اور محرم الحرام کی مجالس کا یہ تسلسل کہ جس میں ذکر اہل البیت علیہم السلام دنیا بھر کے اندر عشاقان اہل البیت اپنے اپنے طریقے کے مطابق اس ذکر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور مقصد ان مجالس کا یہ ہے کہ قرآن اور اہل البیت کی سیرت اور ان کی زندگی سے ہم رہنمائی حاصل کر لیں۔ یہ ہم سب کا مقصد ہے اور یہی ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم قرآن اور اہل البیت سے رہنمائی حاصل کریں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ان مجالس میں فضائل بیان کیے جاتے ہیں، قرآن مجید میں تدبر کیا جاتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تدبر قرآن کریں، معارف اہل البیت کو یاد کریں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں مصائب کا ایک ذکر ہوتا ہے۔ مصائب کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر ہونے والے مظالم کو یاد کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ تو یہ جو اہل البیت پہ رونا ہے یہ فطرت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہم کچھ اپنے اندر کوئی اضافہ پیدا کریں، اپنے اندر سے کوئی طاقت اور قوت لگائیں۔ دل زندہ ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اور یہ دل کا زندہ ہونا دل کی زندگی کی علامت ہے کہ جب اہل البیت کا ذکر آتا ہے تو چاہے آپ ان کی فضیلت سن رہے ہوں یا آپ ان کے اوپر مصیبت پڑھنے والی مصیبت، آنکھوں سے آنسو آ جائے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فضائل اہل البیت سنے، آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ دل زندہ ہے۔ تو اس لیے یہ مجالس کا پیغام یہی ہے کہ اہل البیت کے ذکر کو زندہ رکھا جائے، اور اس وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ان کی تعلیمات کو ہم اپنے معاشرے میں ایسے عام کریں کہ جو نفرت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے، مسلمانوں کے اندر دوریوں کا خاتمہ ہو۔ یہ ہر ایک کا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بڑا کوئی مقصد ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کے ذکر سے اپنے معاشرے میں امن کی بات کریں، لوگوں کو قریب کریں اور دلوں کو جوڑیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے خطبے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ واقعہ سے۔
سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56واں سورہ ہے، اور اس سے پہلے سورۃ الرحمن ہے 55 نمبر پہ، اور 56 پر سورہ واقعہ ہے، 57 پر سورہ حدید ہے۔ سورہ واقعہ اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ تفسیر ہے البرہان، اس میں لکھا ہے کہ اس سورت کے جو فضیلت ہے، فضل هذه السورہ، ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا روایت یہ کرتے ہیں کہ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ کو سورہ واقعہ پڑھے گا تو کبھی اس کو فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ اور اس سورت کی فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو اس کو مستقل اپنا لے گا وہ امیر المؤمنین امام علی کے خاص رفقاء میں شامل ہوگا۔ سورہ واقعہ، اور فرمایا کہ یہ سورت خاص ہے امام علی کے ساتھ، یہ ان کی خاصیتوں میں سے ہے سورہ واقعہ۔ اسی سے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی۔ فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستاروں کے اترنے کی مقامات کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ستاروں کی سیرگاہوں کی، ستاروں کی گزرنے کی جگہوں کی قسم۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ، یہ ایسی قسم ہے اگر تم جان لو تو بہت بڑی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جسے مکنون تہ در تہ رکھی ہوئی پردوں کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اور اسے مس نہیں کر سکتے مگر وہی کہ جو مطہرین ہے۔ یہ قرآن مجید، یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید یہ اول سے آخر تک رسالت مآب کا زندہ معجزہ ہے، رسالت مآب کا زندہ معجزہ۔ انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے اس موضوع کو قرآن، اہل البیت اور اعجاز قرآن، اس کو بڑے قرآنی مفاہیم کے ساتھ عام فہم انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ فرمایا کہ ستاروں کے گزرگاہوں کی قسم ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قرآن اور قرآن میں تدبر کرنا، قرآن میں تدبر کرنا، یہ ہر مسلمان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہیں کہ یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو مومن کا فریضہ یہ ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کرے گا۔ غور و فکر کرنا، قرآن میں اترنا۔ بھئی قرآن اور اہل البیت ایک ساتھ ہیں، اسی لیے اہل البیت انہوں نے ہمیشہ قرآن کو رکھا ہے ساتھ۔ اور کچھ مسائل اسلام کے ایسے ہیں کہ جن پر اہل البیت علیہ السلام نے ہی گفتگو کی ہے، یعنی ایسے مسائل دینیات کے، اسلام کے، کہ اہل البیت کے علاوہ ہمیں نہیں نظر آتا کہ کوئی اور اس کا حق ادا کر رہا ہو۔ اس میں پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے توحید کا۔ توحید، قرآن، قیامت، رسالت، یعنی توحید، اللہ کی وحدانیت، اس پر وہی بات کرے گا کہ جو معرفت حق رکھتا ہو، معرفت حق۔ رسالت اس کو وہ بیان کر سکتا ہے
کہ جو رسول کے ساتھ ملا ہوا اور قرآن قیامت کو وہ بیان کرے گا کہ جو ساعت کے قریب ہو، جسے ساعت الساعہ کا علم ہو، اور قرآن کے مضامین کو وہ بیان کر سکتا ہے یا وہ دعویٰ کرے گا کہ جو کہے سلونی قبل ان تفقدونی۔ اہل البیت علیہ السلام، یہ صرف امام علی تک یہاں پر سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید پر مفصل خطبہ، سب سے پہلا خطبہ رسول کے وصال کے بعد سیدہ زہرا البتول علیہ السلام کا ہے، 11 ہجری میں مفصل خطبہ سیدہ زہرا کا، پھر امام علی علیہ السلام کا، پھر امام حسن المجتبیٰ کا، پھر امام حسین علیہ السلام کا کربلا کے اندر۔ اور آج تک امت ان مفاہیم، ان مضامین کو جو سیدہ زہرا نے پیش کیے، جو امام علی نے، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے پیش کیے، امت اگر اس میں تدبر کر لے تو امت کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں، تمام تفرقات، اختلافات، اس کا خاتمہ ہو جائے کہ اہل البیت نے قرآن کو پیش کیسے کیا ہے، کس طرح وہ قرآن کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تہذیب الکمال کے اندر، فرماتے ہیں امام الصادق کے حالات زندگی کے اندر کہتے ہیں کہ جب راوی یہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا تو ایسے مجھے لگتا تھا جیسے میں ان چہروں کو دیکھتا ہوں کہ جو رسولوں کے ہوتے ہیں، چہرہ بتا دیتا ہے۔ اور امام نے ہی اپنی زندگی میں یہ اعلان کیا، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ اور امام کے درس کے اندر، امام صادق کی بات کر رہا ہوں میں، انہوں نے بھی سلونی قبل ان تفقدونی کہا۔ امام کے درس میں ان سے حدیث پڑھنے کے لیے کوئی 100-200 افراد نہیں، 10,000 کی تعداد میں شاگرد بیٹھے ہوتے تھے، 10,000 شاگرد بیٹھتے تھے اور علم حدیث، قرآن، فقہ اور تفسیر کو بیان کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے نام نہیں لیا کہ ہم نے کہاں سے علم لیا ہے، لیکن علم اگر ملا ہے تو اس در سے ملا ہے۔ امت کو قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، یہ سارے علوم جتنے آج ہمارے ہاں پڑھائے جاتے ہیں، یہ سارے کس در سے ملے ہیں؟ اہل البیت علیہ السلام کے در سے۔ اور امام صادق کے شاگرد کون ہیں؟ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، اہل سنت کے جلیل القدر امام، فخر کرتے ہیں کہ میں کن کا شاگرد ہوں، اور کہتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، ابو حنیفہ اگر تیری زندگی میں وہ 2 سال نہ ہوتے جو تو نے جعفر صادق کی شاگردگی میں گزارے تو برباد ہو جاتا، تو ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے کہ علم کے وارث، رسول سے حاصل علم کے وارث وہ اہل البیت علیہ السلام ہے۔ نعرہ حیدری! آج ہم پوری امت کو دیکھیں، نظر دوڑائیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے بخشش کے الگ رستے چن لیے ہیں، علم کے الگ مراکز بنا لیے ہیں۔ ہم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اس رستے سے جاؤں گا تو مجھے جنت ملے گی، اپنے فکر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے فلسفے کے مطابق میں نے اپنا عقیدہ گڑھ لیا، میں نے اپنا نظریہ بنا لیا، میں نے یہ سوچ پیدا کر لی اگر میں اس رستے سے جاؤں گا تو میں ہدایت پہ چلوں گا۔ جناب کہتے ہیں کہ 72 فرقے ہیں، اور 72 فرقوں میں سے ہر فرقہ دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس نے تو جہنم میں جانا ہے، یہ تو پکا جہنمی ہے، یہ فرقہ تو یہ ہے، فلاح ہے۔ اور جتنا ہو سکتا ہے ہر فرقے کی یہ کوشش ہے کہ وہ دوسرے کو جہنم کا رستہ آسان کر دے، اس کے لیے بجائے اس کے کہ اسے جنت کی گاڑی میں بٹھائے، اس کو کیا کہتا ہے؟ نہیں اس کا راستہ تو وہاں پہ جا رہا ہے،
یہ ہے یا نہیں ہے ہمارے ہاں؟ اور ہر ایک نے اپنا معیار سیٹ کر دیا، ہر ایک نے اپنا معیار بنایا ہے کہ بھائی یہ معیار ہے ہمارا، جو ہمارے مولانا صاحب نے معیار دے دیا، جو ہمارے مفتی صاحب اور فقیہ صاحب نے کہہ دیا کہ بھائی اس رستے پہ چلو گے تو تم سیدھے رہو گے، مسجدوں سے جدا ہو گئی، دوریاں پیدا ہو گئی دلوں کے اندر، نفرتیں اور کدورتیں پیدا ہو گئی۔ اس سب اسباب کا میرے بھائی اگر جائزہ لیں، صلی علی محمد و آل محمد، جزاک اللہ، شکریہ جزاک اللہ۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے معیارات سیٹ کر دیے ہیں نا۔ گھر میں ناچاکیاں ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اچھا جناب، معلوم ہوا کہ یہ شیعہ کی مجالس میں جانے لگا ہے تو اس سے ترک تعلق کر لو۔ اس نے محرم میں سیاہ لباس پہن لیا ہے تو اب اس سے تو بھائی ہمارا تو آنا جانا بند ہو جائے گا۔ کھیر پکا لی ہے، تعلق ختم، چہلم میں چلا گیا ہے، نہیں بھائی اب اپنا نہیں رہا۔ اچھا، ذکر حسین کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، لگتا ہے کہ تم فلاں مجلسوں میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے۔ یہ ناچاقیاں، یہ دوریاں قریب قریب ہو جائیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، سب دوست جب نعرہ حیدری لگایا جاتا ہے، بلند کیا جاتا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں پھر غدیر کا نعرہ بھی لگاؤں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا، اور یہ وہ نعرہ ہے کہ جو سب سے پہلے مبارکباد دینے والے حضرت عمر نے مبارکباد دی۔ اصبحت مولایا ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، علی آج کے بعد تو ہر مومن اور مومنہ کا ولی ہے۔ من کنت مولا، یہ نعرہ حیدری اور نعرہ ولایت، یہ اعلان کرنا، یہ سارے فرقوں، نفرتوں، سب کا خاتمہ کرتا ہے انشاءاللہ۔ یہ نعرہ ایمان ہے، اور میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ سنی شیعہ کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ ہے ایمان ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اپنے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہ ہر ایک نے اپنا معیار سیٹ کیا ہے، تو میرا معیار یا کسی مولانا کا معیار، مفتی کا معیار، فقیہ کا معیار حجت ہوگا، یا جو رسول اللہ نے دیا ہے، جو رسول اللہ نے معیار دیا ہے۔ اس امت کے اندر موجود نفرتوں، تعصبات، دوریوں کا خاتمہ اگر ممکن ہے تو وہ اسی معیار کے ساتھ ہے کہ جو سرکار ختمی مرتبت نے دیا، اور فرما دیا میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت علیہم السلام، کہ جب تک تم ان کے پیچھے چلو گے، ان کو فالو کرو گے، اتباع کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس معیار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جناب، میرے مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے، میرے فرقے کا بڑا یہ بات کرتا ہے،
تو اسی لیے جب رسول کا فرمان چھوڑ دیا جائے اور رسول کا دیا ہوا معیار ہدایت ترک کر دیا جائے، رسول کا دیا ہوا معیار ہدایت ترک کر دیا جائے، تو پھر دلوں میں حسد پیدا ہوگی یا نہیں پیدا ہوگی؟ دلوں میں حسد پیدا ہوگی۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضرت عثمان کے زمانے میں معاملات ہو گئے تو حضرت حذیفہ وہ ہیں صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول، کہ جن کو رازداران رسول میں شمار کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، باب کتاب و صفات احکام المنافقین، اس میں ایک روایت ہے، طویل روایت ہے، جو علم رسول نے حذیفہ بن الیمان کو خاص دیا تھا کہ حذیفہ آپ یہ بتائیے کہ ان معاملات میں ہم کیا کریں کہ یہ جو مسلمانوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف نکل آئیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ معیار کیسے بناتے ہیں، صحابہ کے نزدیک معیار کیا ہے، کس کو معیار بنایا انہوں نے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی یہ سوچنا ہے کہ معیار بناتے وقت ہم کیا چیز دیکھتے ہیں۔ کہا کہ کیا کریں اس موقع پر یہ جو مسلمانوں کے معاملات ہیں، تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ عمار کو دیکھو، عمار کو دیکھو، عمار کیا کر رہا ہے۔ عمار جس سمت میں جائے تم اس سمت میں جانا، عمار جس گھاٹی میں اترے تم اس گھاٹی میں اترنا، جس پہاڑ پہ چڑھے تم اس پہاڑ پہ چڑھنا، جدھر عمار جاتا ہے تم جانا۔ اس نے کہا کہ ہم تو، اگر آپ عمار کی بات کر رہے ہیں تو عمار کو تو جب دیکھو وہ علی کے پاس نظر آتا ہے، عمار کو تو جب دیکھو وہ تو علی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو آپ سیدھا سیدھا کہیں نا کہ علی کو دیکھا کرو، آپ یوں کہہ دینا کہ علی کو دیکھو، جدھر علی ہے وہاں پر حق ہے، اور جدھر علی جس سمت میں ہے علی حق ہے، آپ عمار کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حذیفہ بن الیمان سمجھ گئے اور کہا تجھے حسد نے ہلاک کر دیا۔ حسد، جس شخص نے پوچھا تھا اسے کہا کیسے؟ اس لیے کہ بھائی میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں کہ عمار حق ہے، بلکہ یہ رسول نے فرمایا ہے، وگرنہ اگر تم فضیلت کی بات کرتے ہو تو کہاں عمار اور کہاں علی۔ حذیفہ نے کہا کہ میں یہاں پر کوئی عمار کو علی پر فضیلت نہیں دے رہا ہوں کہ وہ ایسا معیار حق ہے کہ جس میں علی کے بارے میں یہ ہو کہ وہ علی معیار حق نہیں ہے، بلکہ میں چونکہ میرے حبیب نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ عمار کو دیکھنا، اسی لیے میں اسے نقل کر رہا ہوں، میں ان الفاظ کو نقل کر رہا ہوں، ورنہ عمار اور علی آسمانوں کا بادل اور عمار کی مثال کہاں تم زمین کا ملا رہے ہو۔ تو یہ صحابہ ہیں، صحابہ اس طرح مواقع پر معیار کو دیکھا کرتے تھے کہ جو رسول نے فرما دیا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلی علی محمد جو ساتھی کا آگے آ جائے، اس طرف بھی جگہ ہے، یہاں جگہ ہے، اس طرف۔ یہ جو میرے بائیں طرف ساتھی ہیں برائے مہربانی رستہ بند نہ کریں، رستہ بند کرنا جو ہے یہ بڑا محمد والے محمد صلوات۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم ہے۔ یہ بڑی عظیم قسم ہے اگر تم یہ جان لو، اور یہ قرآن کتاب مکنون کے اندر ہے جسے کوئی مس نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مطہرون ہوں۔ مطہرون ہی نے قرآن مجید کا علم آگے پہنچایا ہے، اور یہ بہت ایک بڑا موضوع ہے کہ جسے میں اس مختصر سے وقت کے اندر بیان نہیں کر سکتا اور نہیں بتا سکتا ہوں کہ مطہرون نے کس طرح سے قرآن مجید کو آگے پیش کیا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے ایک موڑ ایسا آیا کہ جب اپنے زمانے میں یہ چیلنج کیا لوگوں کو کہ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے، اس قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکتے، اس کی جیسے تم نہیں لا سکتے۔ سورہ
بنی اسرائیل کے اندر فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذه القرآن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آپ فرما دیجئے اے انس و جن تم اکٹھے ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ اس قرآن کا مثل لے آؤ. لا یأتون بمثلہ اس کا مثل نہیں لا سکتے اگرچہ تم ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جاؤ اور جمع ہو جاؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے. قرآن کا یہ چیلنج صرف اپنے دور تک نہیں تھا. قرآن جس زمانے میں اتر رہا ہے, جس زمانے میں سرکار ختمی مرتبت پہ نازل ہوا, اس زمانے کے لوگ عرب کے اندر فصیح بلیغ ادیب سبع معلقات کو پڑھنے والے, نابغہ زبیانی کے کلام کے ماہرین, امر القیس کے شعراء, امر القیس جیسے شاعر کے ادب کا مطالعہ کرنے والے, مطلب اپنے عربیت پر فخر کہا کرتے تھے. اسی لیے دیگر اقوام کو وہ عجم کہتے ہیں کہ یہ گونگے ہیں, ان کو بات کرنا نہیں آتی, یہ عجم ہے. عجم کا مطلب ہے گونگے. عربیت پر ناز. ان سے قرآن نے کہا کہ اس جیسا کلام لے آؤ. وہ لے کر نہ آ سکے. کسی نے کلام پیش نہیں کیا کہ اس قرآن کا مد مقابل لے آئے, اور یہ چیلنج چلتا رہا. قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ اس قرآن کے جیسا لے آؤ, اس قرآن جیسا لے آؤ, پورے قرآن جیسا. کوئی پیش نہ کر سکا. تو آج آپ دیکھیں, آج بھی تو اسلام دشمن موجود ہیں. آج بھی تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کوشش کرتے ہیں. مثلا آپ یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل ہے, اس سے بڑی تو کوئی مثال نہیں ہو سکتی. تو اگر وہ یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ چیلنج ہمیں قبول ہے اور ہم نے یہ صورتیں لکھ دی ہیں, قرآن لکھ دیا ہے, لو مسلمانوں تمہارا یہ چیلنج ہم نے پورا کر دیا, کر کے دکھا دیں. آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا. یہ موجود نہیں ہے اس طرح سے کہ قرآن کا مثل لے آئے. سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے. قرآن میں ہے ام یقولون افتراہ, وہ کہتے ہیں کہ نہیں اسے تو نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات, آپ فرما دیجئے کہ اچھا اگر اپنی جانب سے گھڑا ہے تو 10 صورتیں تم بنا کے دکھا دو, 10 صورتیں تم بنا دو. سورہ بقرہ کے اندر قرآن مجید کا دوسرا صورت ہے فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اچھا 10 صورتیں نہیں بنا سکتے, ایک صورت بنا کے لا, نہیں کر سکے نا. ایک جگہ پر میں نے گفتگو کی تو کسی ملحد ایتھیسٹ نے مجھے سوشل میڈیا پر اس نے رابطہ کیا اور کہا کہ نہیں یہ قرآن کا چیلنج ایسا نہیں ہے مفتی صاحب جیسے آپ بیان کرتے ہو, تم مسلمان جیسا بیان کرتے ہو, بلکہ اس نے کہا کہ اس کا الٹ ہے. میں نے کہا اچھا کیسے ہے؟ کہنے لگا کہ قرآن نے پہلے چیلنج کیا کہ ایک صورت بنا کے دکھاؤ, تو عرب نے بنا کے دکھا دی, عرب نے بنا کے دکھا دی. پھر قرآن نے کہا اچھا تم نے ایک صورت بنا لی ہے تو 10 صورتیں بنا لو, 10 صورتیں بنا لو. انہوں نے 10 صورتیں بنا لی. پھر قرآن نے کہا اچھا 10 صورتیں بنا لی ہے تو پورا قرآن بنا کے دکھا دو. تو اس ملحد کا کیا کہنا تھا کہ یہ جو مسلمان تم لوگ پڑھتے ہو, مجھے کہہ رہا ہے کہ جس طرح تم پڑھتے ہو کہ قرآن نے بنی اسرائیل میں کہا کہ پورا قرآن بنا کے دکھا دو, وہ نہیں بنا سکے. جب نہیں بنا سکے تو قرآن نے کہا اچھا نہیں بنا سکتے ہو 10 بنا کے دکھا دو. 10 بھی نہیں بنا سکے تو کہا کہ چلو 1 بنا دو. تو یہ جو تم مسلمان ایسا بیان کرتے ہو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے الٹ ہے, اور عربوں نے کیا ہے. میں نے کہا تم کسی مولوی سے بات نہیں کر رہے ہو, مولائی سے بات کر رہے ہو. اور یقین جانیں میں نے کسی کتاب کے اندر, کسی کتاب, کسی مولانا, کسی جگہ پر
اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. یہ اہل البیت کے در کا کرم ہے. اور میں اس ملحد کے ذریعے سے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے شر میں خیر ہوتی ہے, شر میں بھی خیر ہے. رستے میں جو اسپیڈ بریکر ہوتے ہیں کبھی کبھی جھٹکے لگ جاتے ہیں لیکن انسان نیند سے اٹھ جاتا ہے. اور یہاں ماشاءاللہ جو ہمارے ہاں جو جس طرح بنے ہوئے ہیں اس سے تو انسان 24 گھنٹے کے لیے اٹھا رہتا ہے, 24 گھنٹے کے لیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. میں نے کہا اس سے ایتھیسٹ کو, میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن کا اعجاز ہے. میں تم سے کوئی کتاب کی بات نہیں کروں گا, کسی طرح نقل کی روایت کی کوئی بات میں آپ سے نہیں کروں گا. میں نے کہا سورت کا نمبر چیک کرو. سورہ بنی اسرائیل مکی سورت ہے, مکہ میں اتری ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مکی سورت ہے, مکہ میں نازل ہوئی ہے. قرآن مجید کا 17واں سورہ. واقعہ معراج شروع میں. معراج کہاں پہ ہوا؟ کہاں ہوا؟ مکہ میں. کس سن میں ہوا؟ یعنی کس نبوی میں ہوا؟ 10 نبوی کے بعد. 10 نبوی کے بعد. ابھی ہجرت کا آغاز نہیں ہوا, ہجرت کا آغاز اس سے 3 سال بعد ہونا ہے, جب ام المومنین حضرت خدیجہ اور جناب ابو طالب علیہ السلام ان کا وصال ہو گیا. تو میں نے کہا کہ یہ مکی صورت ہے جس میں پورے قرآن جیسا مثل لانے کا کہا گیا. سورہ ہود مکی ہے مدنی, جس میں 10 صورتیں بنانے کا چیلنج دیا گیا. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفتریات, 10 صورتیں بنا کے لا دو. میں نے کہا یہ بھی نہیں کر سکے مکی. تو میں نے بتایا اسے یہ جو ایک صورت بنانے کا ہے یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ سورہ بقرہ کا. بقرہ مکی ہے مدنی؟ بقرہ مکی ہے مدنی؟ مدنی صورت ہے. زمانہ بتاتا ہے کہ چیلنج کی جو ترتیب ہے وہ پورے قرآن 10 صورتیں اور 1 آیت کے مقابلے میں. یہ زمانہ بتاتا ہے قرآن کا. یہ قرآن کا شان اعجاز ہے. کیا ہے؟ یہ ترتیب بھی سمجھنی ہے کہ قرآن کی آیت کس زمانے میں اتری ہے, وہ زمانہ کون سا ہے, اور ان کا آپس میں ربط کیا ہے. آپ چیزوں کو جوڑ لیں, آپ کو بات معلوم ہو جائے گی. تو ملحد تمہاری یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے کہ پہلی چیز کو قبول کر لیا؟ پہلی بات تو وہ 3رے نمبر پر ہے, مدینہ میں کہی گئی ہے. پہلی بات تو وہ تو 3رے نمبر پہ کہی گئی ہے. بھائی بابا میں عرض کر پا رہا ہوں اپنی گفتگو کو. یعنی یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ مکہ میں پہلے کہا کہ پورے قرآن جیسا بنا لو, نہیں کر سکے. پھر کہا کہ 10 صورتیں بنا لو, نہیں کر سکے. اب مدینہ میں ہے سرکار ختمی مرتبت, اور بقرہ مدینہ میں ان صورتوں میں سے ہے کہ جو جہاد کے احکام اس میں نازل ہوئے ہیں, شروع میں اتری ہے, مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی. تو 3رے نمبر پر بھی کہا کہ چلو اچھا 1 آیت بنا کے دکھا دو. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اب تو یہاں اہل کتاب بھی, ان کو بھی شامل کر لو ساتھ میں. ان کو بڑی مہارت ہے, ان کے پاس تو پہلے کا بھی علم موجود ہے. تو قرآن کا شان اعجاز, قرآن کو سمجھنا, اور قرآن کو جب سمجھیں گے تو قرآن جس طرح پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک یہ معجزہ ہے, اسی طرح اس میں آیت تطہیر معجزہ ہے. میں نے کل نیو رضویہ کی امام بارگاہ میں وہاں پر اس آیت کے بارے میں یہ عرض میں نے کیا کہ آیت تطہیر یہ معجزہ ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے معجزہ ہے. آیت تطہیر, بھئی قرآن مجید کا لفظ لفظ معجزہ ہے, لفظ لفظ. امام علی سے کسی نے پوچھا امام صف لنا قرآن, ہمیں قرآن کے بارے میں ذرا بتائیے. امام نے فرمایا کہ قرآن وحی ہے بتحدید معجزہ, وحی ہے بتحدید معجزہ. اور یہ کس طرح اس جملے کو کھولنے کے لیے
اس پر گفتگو کے لیے پورا ایک موضوع ہے یہ کہ امام کا جو یہ کلام ہے، امام کا جو یہ جملہ ہے کہ یہ وحی ہے بتحدید معجزہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں پر اس کا اعجاز بیان کیا گیا ہے، وہاں پر اس کے جو شان اعجاز بیان کیا گیا ہے، وہاں ساتھ میں اس کے مضامین اول سے آخر تک وہ بھی معجزہ ہے. یعنی آیت تطہیر انما یرید اللہ، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ، بابا سے بلند پڑھ لیجئے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. الحمدللہ، پروردگار آپ کو سلامت رکھے. کوششیں ہوئیں مقابل لانے کی، قرآن کا مقابل نہ لا سکے. قرآن معجزہ ہے. کوششیں ہوئی اصحاب کساء کا مقابل لانے کی، نہ لا سکے. آیت مباہلہ آل عمران، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا وانفسنا ثم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. مد مقابل آئے نہ آئے. نجران کے مسیحی بھی جانتے ہیں کہ ان چہروں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ معجز نما ہے، یہ معجز نما چہرے ہیں. یہ وہ چہرے ہیں کہ جن کو رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ حوض کوثر تک قرآن کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. یہ ربط اہل البیت کا قرآن کے ساتھ، یہ معجز نما ہے. اسی لیے قرآن کو جس طرح سے اہل البیت کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، اہل البیت جس طرح قرآن پہ گفتگو کرتے ہیں، امام نے فرمایا کہ یہ قرآن معجزہ ہے، یہ وحی ہے بتحدید معجزہ. یعنی قرآن سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، تورات بھی وحی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. حضرت موسیٰ کو بینات دیے گئے، معجزات دیے گئے. حضرت موسیٰ کو الواح دی گئی، عصا دیا گیا، اور اس عصا کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ کبھی ثعبان بن جاتا تھا، کبھی سانپ بن جاتا تھا، کبھی اژدہا بن جاتا تھا. ید بیضائی دی، ہاتھ کی روشنی دی. حضرت موسیٰ کے لیے عصا معجزہ ہے، عصا معجزہ ہے. تورات معجزہ نہیں ہے، تورات معجزہ نہیں ہے. اس لیے کہ اعجاز اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تحدی ہوتی ہے، چیلنج ہوتا ہے، چیلنج. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا. انجیل وحی الہی ہے، معجزہ نہیں ہے. تورات وحی الہی ہے، معجزہ نہیں ہے. حضرت داؤد کو زبور دی گئی اور ان کو طاقت عطا کی کہ ان کے ہاتھ میں اگر لوہا آتا تھا تو وہ نرم پڑ جایا کرتا تھا، حضرت داؤد کو. اور حضرت سلیمان کو علمنا منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا. زبور وحی الہی ہے، معجزہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ انجیل دی گئی اور ان کو معجزات دیے گئے، لیکن کہیں پر قرآن مجید نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے ہمیشہ کے لیے. یہ صرف قرآن ہے، قرآن کہ یہ وحی کے ساتھ ساتھ معجزہ ہے تا قیامت، کہ اس کا مثل نہ اس پورے قرآن جیسا کوئی بنا سکتا ہے، نہ لا سکتا ہے، نہ لا چکا ہے، اور نہ ہی اس کی 10 صورتوں جیسا، اور نہ ہی ایک صورت جیسا. شروع سے آخر تک
114 صورتیں قرآن کی اور 6000 سے زیادہ آیات قرآن مجید کی اور 3 لاکھ سے زیادہ قرآن مجید کے حروف، ایک ایک لفظ قرآن مجید کا حرف، یہ معجزہ ہے، معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ اس لیے کہ ایسا باکمال رسول، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ایسا باکمال رسول اس امت کی جانب مبعوث ہوا کہ قرآن مجید نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے پیارے آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں، اور فرمایا کہ آپ شاہد اور مبشر اور نذیر ہیں کہ آپ جس طرح کامل ہیں، آپ جس طرح طاہر مطہر ہیں، آپ جس طرح ہر قسم کی رجس آپ سے دور ہے، اے مصطفیٰ تیری زندگی مطہر ہے، تیری شب و روز مطہر ہے، تو صادق اور امین ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، تو وہ ولد ہے جس کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، تیرا چہرہ والضحیٰ ہے، تیری زلفیں واللیل ہے، تجھے ہم نے بچپن میں اکیلا نہیں چھوڑا، ما ودعک ربک وما قلی، تجھے ہم زندگی کے آخری لمحوں میں بھی اکیلے نہیں چھوڑیں گے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تو جو مصطفیٰ جس کو بچپن میں خدا اکیلا نہ چھوڑتا ہو، اسے مرض میں کبھی رب اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وہ مصطفیٰ کامل مکمل خاتم النبیین، سرکار ختمی مرتبت، رب نے جسے مبعوث کیا رحمت بنا کر، قرآن کتاب بھی ایسے ملنی تھی، یہ معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ کہ آج تک کوئی اس جیسی مثل نہ بنا سکا۔ ایک کوشش ہوئی، صرف ایک کوشش، اور انہوں نے کوشش کی۔ یہ 1912 میں ایک کتاب لکھی گئی حسن الایجاز کے نام سے، اختصار کا کمال، اور اس میں قرآن مجید کی کچھ صورتیں انہوں نے بنائی۔ انہوں نے کہا اچھا ہم بناتے ہیں، ہم بناتے ہیں۔ تو سورہ الحمد اسے مختصر کیا گیا، اور اس پر علماء نے جواب دیے۔ وہ ایسا، یعنی ان کے شاہکار آپ دیکھیں کہ وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے، لیکن سید خوئی نے ایک کتاب لکھی البیان فی تفسیر القرآن کے نام سے، فی علوم القرآن کے نام سے میسر ہے یہ کتاب۔ سید خوئی نے جواب دیا ان کی، اور بڑا مفصل اور بہترین، اور جو انہوں نے صورتیں جس طرح بنائی تھی بتا دیا، اشکارا کر دیا کہ یہ اس میں کیا ہے۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس میں سے، پھر آپ قرآن کو دیکھیے گا اور وحی الہی کو اور انسانی کاوشوں کو، انسانی کاوشیں۔ اس لیے ہمیں تقابل سے ہی معلوم ہوتا ہے نا کہ کون کیا ہے، تقابل سے ہی پتہ چلے گا۔ نجران کے مسیحیوں کو بھی تقابل سے پتہ چلا۔ تو سورہ کوثر، انہوں نے کہا سورہ کوثر دیکھو۔ اب انہوں نے جو بنائی وہ کیا ہے، کہتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْجَوَاهِرَ، ہم نے آپ کو جواہرات دیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَجَاهِرْ، بس اب آپ نماز پڑھیں اور جاہر اور بلند آواز سے نعرے لگائیں، اور وَلَا تَعْتَمِدْ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ سَاحِرٍ، اور کسی جادوگر کے پیچھے مت چلنا۔ یہ انہوں نے بنا دی۔ اب یہ صورت، اب قرآن کو آپ پڑھیں، قرآن کو، سورہ کوثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مومن کو یاد ہے یہ صورت، ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، کوثر عطا کر دی۔ جو بھی خیر ہے، جو بھی خیر ہے وہ اس میں داخل ہے۔ الکوثر صرف جواہرات نہیں ہیں،
کہ تمہاری دنیا کی نظریں ہیرے جواہرات پہ چل رہی ہیں، یہ تمہاری مادیت کی سوچ ہے۔ کوثر، کثرت خیر، تمام معنی اس میں ہو سکتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ساتھی اچھے دیے، ہم نے آپ کو دوست اچھے دیے، ہم نے آپ کو ایسی اولاد عطا کی کہ جو کثرت کے ساتھ پھیلتی رہے گی۔ آگے فرمایا کہ فصل لربک وانحر، پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اب آپ اللہ کے لیے سجدہ کیجئے، وانحر اور قربانی دیجئے، وانحر قربانی دیجئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے اے پیارے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرا دشمن ختم ہو جائے گا۔ ایک سورت کے اندر سورہ کوثر 3 آیات ہیں، اللہ کی وحی کو دیکھیں، اعجاز دیکھیں، مصطفیٰ پہ نازل کلام کو دیکھیں کہ اس سورت کے اندر 3 آیات کے اندر 5 حروف ایسے ہیں کہ جو پورے قرآن میں دوبارہ نہیں ہیں۔ 5 حروف پورے قرآن میں دوبارہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا۔ اعطیناک 1، الکوثر 2، وانحر 3، شان 4، ابتر 5۔ پورے قرآن میں دوبارہ یہ لفظ ہی نہیں ہے۔ اور تمہارا انسانی کلام کہاں اللہ کا اور کہاں انسان کا؟ یہ 5 حروف کیوں؟ اس لیے کہ کوثر عطا کر رہا ہوں پیارے، اے مصطفیٰ میں آپ کو کوثر عطا کر رہا ہوں، ایسی نعمت دے رہا ہوں آپ کو، ایسی فضیلت عطا کر رہا ہوں کوثر کی۔ اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، تو مجھے بہت پیارا ہے، تو مجھے بہت پیارا ہے، تو حبیب اللہ ہے، جو یہ نعمت دے رہا ہوں دوبارہ جتلاؤں گا نہیں، ایک بار ہی ذکر کر رہا ہوں۔ عطا کر دی کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اب بندگی اللہ کی کیجئے، اب میرے لیے سجدہ کیجئے اور وانحر قربانی کیجئے۔ پورے اسلام کی تاریخ یہی ہے، اللہ کی بندگی اور اللہ کے لیے قربانی، اللہ کی بندگی اللہ کے لیے قربانی، اللہ کا سجدہ اللہ کے لیے قربانی۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کو جو آپ کے مد مقابل آئے گا، جو کوثر کے مقابل آئے گا، جو کوثر کے سامنے کھڑا ہوگا، ان شانئک ھو الابتر، اے پیارے اسے ہم نامراد کر دیں گے، اس کا ذکر ختم کر دیں گے۔ میری گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن وقت وقت کی قلت کا سامنا ہے مجھے، تو میں یہیں سے میں انشاءاللہ عز و جل اپنی گفتگو کے آخری مراحل کی طرف میں چلتا ہوں، ورنہ میں سورہ کوثر کے جو مفاہیم ہیں اور قرآن مجید کا جو یہ موضوع ہے، یہ ایک بہت جامع موضوع ہے، بہت گہرا موضوع ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی مجالس کے اندر قرآن کو سینے سے لگا کر دنیا کو وحدت کی طرف لائیں۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ یہ قربانی، یہ صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ تلوار کے ذریعے ہو، قربانی ذکر اہل البیت کے ذریعے بھی ہے، ذکر اہل البیت بھی قربانی مانگتا ہے۔ اور یہی وہ بات تھی کہ قرآن کو جنہوں نے سمجھا، قرآن کو، اور جو سجدے کا حکم دیا، جو کوثر کا انعام تھا، اس کا نتیجہ کربلا نکلا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کربلا کے اندر کوثر کی اولاد کھڑی ہو گئی، کربلا کے اندر کوثر کی اولاد کو لایا گیا، اور وہاں جو ایک مقام ایسا آتا ہے، ایک مقام کہ جب شہزادہ علی اکبر کو امام علی مقام نے بھیجا نا، تو یاد کیجئے اس ٹائم پر، اس وقت میں امام نے کہا کہ علی اکبر میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اور بار الہ میں اس قوم کی جانب اسے بھیج رہا ہوں کہ جو اپنے رسول کی سیرت اور صورت کے اندر مشابہ ہے، سیرت اور صورت میں کوثر کے مشابہ ہے۔ یہ کوثر کی اولاد ہے، یہ کوثر ہے کہ جو آج کربلا کے اندر کھڑی ہے۔
اور فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. یہ انبیاء کا تسلسل ہے کہ جنہیں آج یہاں کربلا تک لایا گیا ہے. امام نے اس موقع پر جو مد مقابل یزیدی لشکر میں سے ایک جو کمانڈر تھا اس جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ قطع اللہ نسل کی، اللہ تیری نسل کا خاتمہ کرے. یہ ہے کوثر، کہ کوثر کے مد مقابل جو آیا امام نے اس کے لیے کیا کہا کہ تیری نسل کا اللہ خاتمہ کرے. کیوں؟ کوشش یہ ہوئی کہ اہل البیت کو ختم کیا جائے. نہ کر سکے. آج تک بھی اگر یہ کوششیں ہوتی ہوں تو جیسے قرآن معجزہ ہے، قرآن تا قیامت ہے، اہل البیت تا قیامت رہیں گے. اہل البیت ہمیشہ، جب تک کہ ہوش پر اپنے رسول سے نہ مل جائیں، اپنے رسول سے نہ جڑ جائیں. امام زین العابدین علیہ السلام سے اس موقع پر زندان میں طبری کے اندر منقول ہے، کہتے ہیں ایک بوڑھے نے کہا، اس نے کہا کہ آج تم لوگوں کو میں یہاں پر اس حالت میں جو دیکھ رہا ہوں بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ پروردگار نے تم لوگوں کے فتنے کا خاتمہ کیا، تم لوگوں کو گرفتار کیا، تم لوگوں کو قیدی بنا دیا. امام نے اسے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے حامیم والی صورتیں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا پورا قرآن پڑھ لیا. کہا کیا تم نے اس میں یہ نہیں پڑھا کہ جس میں فرمایا ہمارے بارے میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے نہیں مانگتا ہوں اجر رسالت مگر قربا کی محبت مانگتا ہوں. کیا تم نے قرآن میں آیت تطہیر نہیں پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا تم نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا کہ فرمایا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل؟ کہا پڑھا ہے. کہا یہ ہم ہیں، ہم اہل البیت ہیں. کہا آپ اہل البیت ہو، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام علی ہے. کہا اچھا کن کے بیٹے ہو؟ کہا حسین کے. کہا اچھا فاطمہ کے بیٹے؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اور کون ہے ساتھ میں؟ تو امام نے بتایا کہ یہ میری بہنیں ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میری پھوپھیاں ہیں، یہ میرے فلاں ہیں. تو اس شخص کو ندامت ہوئی اور ندامت میں آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے زندگی کے اندر، بس یہی ہے میں چاہتا ہوں کہ میری توبہ ایسے قبول ہو جائے کہ مجھے سواریوں کے سامنے لٹا دینا اور اس پر سے گزر دے، کہ بروز محشر میں خدا سے یہ تو کہہ سکوں کہ میں نے ان پاک باز بیویوں کے چہروں کو نہیں دیکھا، میں نے ان پاک باز بیویوں کے سروں کو نہیں دیکھا. یہ رسول کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، فاطمہ کا لخت جگر ہے، یہ علی مولا مؤمنین کی بیٹیاں ہیں. یہ کوئی معمولی عورتیں نہیں ہیں، معمولی بچیاں نہیں ہیں. آج امت ان کو کہاں پر لے آئی ہے، کس مقام پر ان کو کھڑا کر دیا، کس جگہ پر ان کو لے آئی ہے، کس جگہ پر. جب امام حسین علیہ السلام کربلا سے نکل رہے تھے نا، 28 رجب کو آپ مکہ سے نکلے ہیں، 3 شعبان کو مدینہ سے نکلے ہیں، وہاں 3 شعبان مکہ سے پہنچے، پھر وہاں آپ جب محرم میں 8 عرفہ کو آپ وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. ابن عباس آئے تھے. بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، میری تقریر انشاءاللہ یہیں پر ختم ہو جائے. آپ کی زحمتوں کو میں زیادہ دیر آپ کو روکنا نہیں چاہتا ہوں. ابن عباس نے کہا کہ یہ مت جائیے آپ. ابن عباس نے کیا کہا؟ مت جائیے. یہ جملہ آزاد فکر لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو آج بھی اپنی زندگی کے اندر یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں سوال کا جواب کہ میں کس طرح سے ان سارے تفرقوں سے نکل کر ہدایت کے رستے پر آ جاؤں. ابن عباس نے کہا کہ آپ مت جائیے، کوفہ کے لوگ اس طرح ہیں اور آپ کے ساتھ یوں ہوگا. امام نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اے ابن عباس کے بیٹے، آج کے بعد اگر کوئی زندہ رہے گا تو وہ دلیل سے زندہ رہے گا، آج کے بعد اگر کوئی مرے گا تو دلیل سے مرے گا. جیو تو ثبوت کے ساتھ، مرو تو برہان کے ساتھ. زندگی کا مقصد یہی ہونا چاہیے، جیو دلیل ساتھ ہو اور مرو ساتھ ہو. کربلا دلیل ہے، کربلا انسانیت کے لیے دلیل ہے، کربلا فرقواریت کا خاتمہ ہے، کربلا انسانیت کی معراج ہے، کربلا قربانی ہے. صرف ایسی قربانی نہیں، جہاد ہے. کربلا
دشمنوں کی دشمنی کے خاتمے کا نام ہے۔ کربلا زندہ رہے گی انشاءاللہ، اور ہم اس سے یہ عبرت اور یہ نصیحت حاصل کرتے رہیں گے کہ ہماری زندگی وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف رہے گی اور مظلوم کے ساتھ رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ